ہم کہاں کے سچے تھے، قسط نمبر 3۔ ماموں نے اسی وقت مہرین کو بلوایا تھا اور اس سے پوچھا کہ مشعل کی موت والی رات ان دونوں کے درمیان کس بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے سرے سے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ اسے کچھ نہیں پتا کہ ان دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہی نہیں ہوا، مگر جب ماموں نے ملازمہ کو ساری باتیں بتانے کو کہا تو وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں بتا سکی تھی۔ سب لوگ یکدم اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ وہ سب اسے اصل بات بتانے پر مجبور کر رہے تھے مگر وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ وہ صرف یہ کہہ رہی تھی کہ مشعل اس سے ناراض تھی، مگر کیوں ناراض تھی یہ اس نے نہیں بتایا۔ میں جانتا تھا کہ مشعل اس سے کیوں ناراض تھی، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بات پر اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے منگنی کے 1 ہفتے کے بعد اس سے لڑنے گئی ہوگی۔ بات یقیناً کچھ اور ہوگی، اور بات کیا تھی وہ یہ نہیں بتا رہی تھی۔ اشر نے چوکیدار سے ان خطوں کے بارے میں پوچھا تھا مگر وہ بھی ان کے پتے کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکا۔ لیٹر باکس میں خط بھی نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ انہیں پوسٹ کیے 30 دن ہو چکا تھا۔ اشر نے اس کے کمرے کی تلاشی لی تھی مگر وہاں سے صرف اس کی جلی ہوئی ڈائری برآمد ہوئی تھی، اور میں جانتا تھا کہ اس نے اپنی ڈائری کیوں جلائی ہوگی، صرف مجھے بچانے کے لیے، تاکہ کوئی مجھے اس کی موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرا سکے۔ کسی کو یہ علم نہ ہو سکے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اگر وہ مہرین سے ناراض ہوتی تو وہ کبھی بھی منگنی نہ ہونے دیتی۔ وہ اپنے باپ سے میرے لیے پسندیدگی کا اظہار کرتی تو اکبر ماموں میری امی کو مجبور کر سکتے تھے کہ وہ مہرین کو بہو نہ بنائیں اور اس کی جگہ مشعل سے میری شادی کریں، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ یقیناً مہرین جھوٹ بول رہی تھی۔ سب کے اصرار کے باوجود اس نے بتانے سے انکار کر دیا تھا، اور اشر وہ اس قدر طیش میں آ گیا تھا کہ وہ اسے شوٹ کر دینا چاہتا تھا۔ سب نے اسے پکڑ لیا اور میں دل چاہا تھا کہ کوئی اسے نہ پکڑتا، وہ اسے شوٹ کرنے دیتے۔ مہرین مر جاتی تو کیا فرق پڑتا؟ اگر دنیا کو مشعل کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو مہرین کے نہ ہونے سے کیا ہو جاتا؟ تم اگر نہیں بتاؤ گی تم نے مشعل سے کیا کہا تھا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، اشر نے اسے دھمکی دی تھی، لیکن وہ اسی طرح چپ رہی تھی۔ اور پھر اشر نے اچانک تیزی سے جا کر اس کا گلا پکڑ لیا تھا۔ وہ اس کا گلا دبا رہا تھا، سب اسے چھڑانے کے لیے بھاگے تھے، مگر میں نہیں اٹھا تھا۔ میں اسے کیوں بچاتا؟ کیا اس نے مشعل کو بچایا تھا؟ ماموں اشر کو کھینچ کر باہر لے گئے تھے مگر وہ اسے گالیاں دے رہا تھا۔ وہ بار بار کہتا جا رہا تھا، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ ناگن ہے، ساری عمر یہ ہمارا کھاتی رہی اور اس نے میری بہن ہی کو ڈس لیا، میں اسے مار دوں گا۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا اور اس رات میں نے امی سے کہا تھا میں مہرین سے شادی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے اس کی صفائی دینے کی کوشش کی تھی۔ اسود اس بچے کا کیا قصور ہے؟ سب اس کے دشمن ہو رہے ہیں۔ اگر تم بھی… میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ مشعل کا کیا قصور تھا؟ اسے کس بات کی سزا ملی ہے؟ اس نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر بھی وہ مر گئی اور یہ تو زندہ ہے۔ اس سے کیا فرق پڑا ہے لوگوں کے دشمن ہونے سے؟ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں ان سے یہ کہنے کے بعد سیدھا مہرین کے پاس گیا تھا۔ اس کا دروازہ اد کھلا تھا۔ میں دستک دیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تم سے یہ پوچھنے نہیں آیا ہوں کہ تم نے اسے کیسے مارا، میں صرف وہ انگوٹھی لینے آیا ہوں جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اور یہ بتانے آیا ہوں کہ اب تمہارے اور میرے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تم کسی اور کو ڈھونڈ لو جو تمہارے اس بھیانک چہرے اور کردار کو برداشت کر سکے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، باہر سے خوبصورت وہی ہوتے ہیں جو اندر سے خوبصورت ہو، اور جو اندر سے خوبصورت نہ ہو خدا انہیں ظاہری خوبصورتی بھی نہیں دیتا، جیسے تم۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، مگر پھر اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر میری طرف بڑھا دی۔ ایک جھٹکے سے اس سے انگوٹھی لے کر میں باہر نکل آیا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں اس نے مشعل کو مرنے کے لیے مجبور کیا تھا، جہاں اس نے مشعل کو کچھ ایسا کہا تھا کہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اگلی صبح میں واپس کراچی لوٹ آیا تھا۔ وہاں رہ کر اب کرتا بھی کیا؟ وہاں بچا ہی کیا تھا؟ امی ابو ماموں کے گھر پر ہی تھی۔ انہیں مشعل کے 10ویں کے بعد آنا تھا۔ اس شہر سے واپس آ کر آزادی کا احساس ہوا تھا، ورنہ مجھے لگتا تھا جیسے ہر وقت کوئی چیز مجھے گھیرے رکھتی ہے، جیسے ہر وقت کوئی مجھ پر ہنستا رہتا ہے، اور یہاں آ کر مجھے لگا تھا جیسے اب میں سانس لے سکتا ہوں۔ واپس آنے کے اگلے دن میں نے آفس جوائن کر لیا تھا۔ پورا دن آفس گزارنے کے بعد میں شام کو واپس آیا تھا۔ اسٹڈی میں آنے کے بعد اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ہوئی گزشتہ دنوں کی ڈاک دیکھ رہا تھا۔ ایک لفافے پر نظر پڑتے ہی میرا سانس رک گیا تھا۔ میں اس تحریر کو لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ مشعل کے ہاتھ سے لکھا ہوا پتہ تھا۔ میں نے بےتابی سے لفافہ کھولا اور ایک رکا ٹیبل پر گر پڑا۔ میں نے اسے اٹھایا اور اس کی آخری تحریر میرے سامنے تھی۔ اسود علی، میں جو ہمیشہ تمہارے لیے دعائیں کرتی رہی ہوں، آج پہلی بار تمہیں کوئی دعا نہیں دوں گی۔ نہ یہ کہوں گی کہ تم ہمیشہ سلامت رہو، اور نہ یہ کہ تم خوش بھی رہو اور لمبے عرصے تک جیو بھی۔ میں تو صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ میں نے تم پر اعتبار کیا کیسے۔
میں تو کبھی کسی سے دھوکا نہیں کھاتی تھی، مجھے تو بہت فخر تھا کہ مجھے لوگوں کی پہچان ہے، میں چہرے سے انہیں جان لینے کا دعویٰ کرتی تھی، پر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کب تمہارے جیسا سانپ اپنے آستین میں پال لیا۔ مانتی ہوں زندگی میں پہلی بار اعتراف کرتی ہوں کہ میں بیوقوف ہوں بلکہ پاگل ہوں، اور یہ جو سچائی اور اچھائی کے پھندے میں نے اپنے گلے میں ڈال رکھے تھے نہ اب یہی مجھے مار ڈالیں گے۔ میری سچائی کہاں میرے کام آئی ہے اور میری چھائیوں نے کب مجھے نقصان سے بچایا ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، میں نے تو کبھی کسی کو فریب نہیں دیا، پھر میری زندگی میں تم کیوں آ گئے؟ آخر تمہیں میں نے کیا تکلیف پہنچائی تھی؟ آج مہرین نے مجھے بتایا تھا کہ تم شروع سے ہی اس سے محبت کرتے تھے، میرے ساتھ صرف اسے خوش کرنے کے لیے فیر چلا رہے تھے۔ اس نے مجھے تمہارے ہاتھ سے لکھے گئے خطوط دکھائے تھے جن میں تم نے میرا مذاق اڑایا تھا۔ تم نے لکھا تھا کہ مجھے تماشا بنا کر تمہیں اس لیے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ تم نے مہرین کو خوش کر دیا ہے۔ ہاں واقعی تم نے مجھے تماشا بنا دیا ہے، مگر تم خود بھی ایک دن تماشا بن جاؤ گے، کیونکہ جس مہرین کے لیے تم نے میرے ساتھ یہ فراڈ کیا ہے وہ بھی تم سے فراڈ کر رہی ہے۔ اس نے منگنی تمہارے ساتھ ضرور کی ہے مگر شادی وہ تمہارے ساتھ نہیں کرے گی، وہ شادی اسفن سے کرے گی جس سے وہ محبت کرتی ہے، اور پھر تم بھی میری طرح خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ اسود تم دونوں نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ آخر کیوں؟ میں نے تو کبھی تم دونوں کا برا نہیں چاہا، کبھی تم دونوں کا نقصان نہیں پہنچایا۔ تم جانتے ہو میں مہرین سے کتنی محبت کرتی تھی، میں نے اسے ہر نقصان ہر مصیبت سے بچانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے مجھے ضد اور حسد کی بھٹی میں جھونک۔ کیا میرا گناہ یہ تھا کہ میں خوبصورت ہوں اور وہ معمولی صورت کی مالک ہے؟ جو خوبصورت ہوتے ہیں کہ انہیں میری طرح سلیب پر چڑھا دیا جاتا ہے؟ کیا اچھے لوگوں کے مقدر میں صرف دھوکہ کھانا ہوتا ہے؟ شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم دونوں ساری زندگی خوش رہو گے، مہرین کسی اور سے شادی کرے گی تب بھی خوش رہے گی، تم سے شادی کرے گی تب بھی اسے سب کچھ مل جائے گا، شوہر کی محبت، عزت، دولت، اولاد، سکون، خوشیاں، چاہے وہ اس کی مستحق ہو یا نہ ہو، پر کاش اسے سب کچھ نہ مل پائے۔ تم سے شادی کر کے بھی وہ ہر چیز سے محروم رہے جیسے آج میں محروم ہوں، لیکن اللہ کیا میری اس آخری خواہش کو پورا کرے گا؟ ہاں آخری خواہش کو، کیونکہ میں اب تم دونوں کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، اور میں تو کسی کے سامنے بھی اپنی نظر نہیں اٹھا پاؤں گی۔ وہ ہر ایک کو بتا دے گی کہ اس نے کس طرح مجھے بیوقوف بنایا ہے، اور وہ لوگ مجھ پر ہنسیں گے، پورے خاندان والے میرا مذاق اڑائیں گے، پھر میں کیا کروں گی؟ میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ مشل کو اب مر ہی جانا چاہیے، اور تم اسود علی تم وہ تھے جسے میں نے چاہا تھا، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میرے ہاتھ سے کاغذ چھوٹ گیا تھا، میں کرسی پر گر پڑا۔ وہ اس لیے مر گئی کہ اسے لگا کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکا کیا ہے، اور یہ بات اسے مہرین نے کہی تھی۔ تو مشل کی زندگی کی اس آخری رات کو اسے یہ کہا گیا تھا۔ میں سر کو ہاتھوں میں تھامے وہیں بیٹھا رہا۔ میری زندگی میں مہرین کتنی بار شب خون مارے گی؟ آخر کتنی بار اسے جھوٹ بول کر کیا ملا؟ کیوں اس نے مشل کو مرنے پر مجبور کر دیا؟ میرا دماغ سوالوں سے پھٹ رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں مہرین کو ایسے دہکتے ہوئے الاؤ میں پھینک دوں جہاں وہ جلتی رہے اتنی دیر تک جلتی رہے جب تک اسے اپنی زندگی کے سارے گناہ یاد نہ آ جائیں۔ اس نے پتہ نہیں اپنی کس محرومی کا بدلہ لیا تھا، مگر کیا اس کی محرومی کی ذمہ دار مشل تھی یا کیا میں اس کا ذمہ دار تھا؟ اگر میری زندگی میں مشل کو نہیں آنا تھا تو مہرین کی زندگی میں بھی کوئی اسود نہیں آئے گا۔ اگر مشل زندگی کی ہر چیز سے محروم ہو گئی تھی تو وہ بھی ہو جائے گی۔ مشل تو ایک بار مری تھی مگر مہرین بار بار مرے گی۔ میں نے امی کو لاہور فون کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ میں منگنی برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے فیصلے پر حیران رہ گئی تھی۔ ابھی کل ہی تو میں نے انہیں منگنی کی انگوٹھی دے کر آیا تھا، اور آج میں انہیں کہہ رہا تھا کہ میں اس سے منگنی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ میں نے انہیں اس کا موقع ہی نہیں دیا، میں نے فون بند کر دیا تھا، پھر میں نے انہیں فون نہیں کیا۔ مشل کے 10ویں کے بعد وہ کراچی آ گئی تھی۔ میں 10ویں پر نہیں گیا تھا، میں وہاں صرف ایک بار جانا چاہتا تھا، صرف ایک بار۔ امی نے بھی مہرین سے منگنی کی بات نہیں کی تھی، وہ یہ بات مشل کے چہلم کے بعد کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کوئی اصرار نہیں کیا تھا، جلدی مجھے بھی نہیں تھی۔ امی لاہور گئی تھی اور چند دن وہ وہیں رہیں، پھر انہوں نے مجھے وہاں سے فون کر کے کہا تھا کہ مہرین اب منگنی پر رضامند نہیں ہو رہی۔ ایک آگ تھی جو میرے اندر بھڑک رہی تھی، اور میں نے انہیں کہا تھا وہ رضامند ہو رہی ہے یا نہیں، اب مجھے اس سے شادی کرنی ہے، اور ہر قیمت پر چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اور اگر مجھ سے اس کی شادی نہیں ہوئی تو پھر کہیں بھی نہیں ہوگی۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو اسود؟ تم اس سے کون سا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ میں کوئی بدلہ لینا نہیں چاہتا، مجھے صرف اس سے شادی کرنا ہے، اور اگر شادی نہ ہوئی تو میں بھی مشل کی طرح خود کو شوٹ کر لوں گا، مگر اس کو بچنے نہیں دوں گا۔ میں یہ لکھ کر رکھ جاؤں گا کہ میری موت کی ذمہ دار وہ ہے، پھر میں دیکھ لوں گا کہ وہ خود کو کیسے بچائے گی۔ میں نہیں جانتا کہ امی نے اسے کیا کہا، کیا واسطہ دیا، کون سی دھمکی کا استعمال کیا تھا، مگر جب وہ واپس آئی تھی تو اس کی رضامندی کی خبر لائی تھی۔
مشل کے گھر والے اس خبر سے برہم تھے اور انہوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ مہرین اپنی امی کے پاس چلی گئی تھی اور پورے 3 ماہ بعد اسے بہت سادگی سے بیاہ لایا تھا۔ میں نے اس کی امی کی ساری التجائیں مسترد کر دی تھی۔ وہ اس کی شادی بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے کسی دھوم دھام کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سب خوشی کے اہتمام ہوتے ہیں اور میں خوش نہیں تھا۔ شادی کی رات اپنے کمرے میں جانے سے پہلے امی نے مجھے کہا تھا، مہرین بے قصور ہے اسود، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، تم اس پر کوئی زیادتی مت کرنا، جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، اب وہ تمہاری بیوی ہے، اس کی عزت اور محبت کرنا تمہارا فرض ہے۔ میں نے اسے رضامند کرنے کے لیے اسے بہت وعدے دیے ہیں، اب میری زبان کا پاس رکھنا۔ مجھ پر ان کی کسی التجا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ وہ میری بیوی ہے اور مجھے دیکھنا ہے کہ وہ کتنی اچھی بیوی ہے۔ بے قصور تو کوئی اور بھی تھا، پھر بھی کیا ہوا؟ اسود، امی نے میرا بازو پکڑ کر پتہ نہیں مجھے کیا یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ آپ فکر نہ کریں امی، وہ زندہ رہے گی، اسے کچھ نہیں ہوگا، میں اسے قتل کرنے کی حماقت نہیں کروں گا۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے ہوئے انہیں تسلی دی تھی، پھر میں کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ سر جھکائے اور اسی لباس میں اس جگہ بیٹھی ہوئی تھی جہاں میں مشل کو دیکھنا چاہتا تھا، اور مشل اس وقت قبر میں تھی۔ میرا خون کھول رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا میں اسے گلے میں پھندا ڈال کر اسے چھت سے لٹکا دوں، تب تک جب تک اس کا سانس بند نہ ہو جائے، مگر مجھے کچھ اور کرنا تھا۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں آنے کی خواہش شاید تم نے کبھی نہ کی ہو، اور جسے یہاں آنے کی خواہش تھی تم نے اسے قبر میں پہنچا دیا۔ میں نے اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میری جگہ تم شاید اسود کو دیکھنا چاہ رہی تھی، یا شاید کسی اور کو، کچھ پتہ نہیں ہوتا تم جیسی لڑکیوں کا کب کس پر فدا ہو جائیں۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ اس خط کو پڑھو، یہ اس نے مجھے اس رات لکھا تھا جب تم نے اسے کہا تھا کہ میں نے اسے فریب دیا، اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ میں نے اس خط کو جیب سے نکال کر اس کے چہرے کے سامنے کر دیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر خط کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا تھا، کتنا جھوٹ بولو گی، آخر کتنا جھوٹ بولو گی تم؟ کیا تمہیں خود سے گن نہیں آتی؟ کوئی ایک خوبی بھی نہیں ہے تم میں، بلکہ حامیوں کا مرکہ ہو۔ صرف چہرے بدصورت نہیں ہے، تمہارا دل اس سے بھی زیادہ گناؤنا ہے، دماغ اس سے بھی زیادہ مکروہ ہے، اور زبان اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے، اور تمہارا ہر جھوٹ تمہارے چہرے کی بدصورتی میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ کبھی زندگی میں سچ بولا ہے تم نے جیسے مشل بولتی تھی، لیکن سچ نے اگر مشل کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تب جھوٹ بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ میں تمہارے اس بھیانک چہرے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کروں گا، تمہاری اصلیت بتاؤں گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تم پر تھوکیں گے، بالکل اسی طرح۔ میں نے اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور آنکھیں بند کیے ہوئے ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ میں بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ اسود، اس کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس رات میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اب وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ اپنے ہاتھوں کی پشت پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ آج آخری بار تم نے میرا نام لیا ہے، آئندہ تم اپنی گندی زبان سے میرا نام نہیں لوگی۔ جو بات مشل نے کہی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں، اور تمہاری تو پوری ذات ہی جھوٹ سے بنی ہے۔ تمہارا باپ بھی یوں ہی جھوٹ بولتا تھا۔ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے وہ کس طرح گھر گھر جا کر کہانیاں گھڑ کر سناتا تھا، میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور تم بھی اس کی اولاد ہو، یاد ہے نا؟ اس کی لاش ایک گندی نالی میں پڑی پائی گئی تھی، اور تم بھی ایک دن اسی طرح کسی سڑک کے کنارے پائی جاؤ گی۔ تمہارے باپ کو تو نشے نے مارا تھا، مگر تمہیں تمہارا جھوٹ مارے گا۔ اس زیور اور لباس کو اتار دو۔ آج کے بعد تم کبھی کوئی زیور نہیں پہنو گی، کبھی کوئی اچھا لباس نہیں پہنو گی۔ تمہارے جسم پر وہ لباس ہونا چاہیے جو تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاتا رہے۔ اپنی ماں کو بتا دینا کہ اب نہ وہ تم سے ملنے آئے، نہ تم اس سے ملنے جاؤ گی۔ تمہیں میرے گھر سے صرف اتنا رزق ملے گا جس سے تم زندہ رہ سکو، اور تمہارا جسم ڈھکا رہے، اور کسی چیز پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ وہ میرے خاموش ہونے پر بیڈ سے اٹھ گئی اور کمرے کے ایک کونے میں جا کر اس نے کارپیٹ پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھایا اور ڈریسنگ میں چلی گئی۔ میں نے فریج میں سے پانی کا گلاس لے کر پیا، مگر میرے غصے کی آگ ابھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد ایک سادے سے سوٹ میں ملبوس ڈریسنگ سے باہر آئی تھی، بہت خاموشی سے بیڈ کی دوسری طرف جا کر تکیہ لیے بغیر کارپیٹ پر لیٹ گئی تھی۔ میں نے لائٹ آف کر دی۔ بستر پر لیٹ کر میں اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں سوچتا رہا، پھر میں آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ اگلی صبح 5 بجے الارم کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے کمرے کی لائٹ جلا دی، وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ 6 بجے کی فلائٹ سے تو میرے ساتھ کراچی جا رہی ہوں، اسے اطلاع دے کر واش روم میں چلا گیا۔ 20 منٹ میں نہانے کے بعد میں کپڑے پہن کر تیار ہو چکا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر میں نے ایک بیگ میں اپنی چیزیں رکھی اور کمرے میں آ گیا۔ وہ اسی طرح کارپیٹ پر بیٹھی تھی، صرف منہ دھو
اور اپنا بیگ لے کر باہر آ جاؤ۔ وہ بے حد حیران تھا مگر اس نے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ میرا بیگ گاڑی میں رکھ رہا تھا جب وہ باہر آئی تھی۔ ملازم نے اس کا بیگ پکڑنا چاہا مگر میں نے اسے روک دیا۔ یہ خود رکھ لے گی۔ کراچی پہنچنے کے بعد میں اسے گھر چھوڑنے کے بعد سیدھا آفس چلا آیا تھا۔ شام کو جب میں گھر واپس پہنچا تو امی کا فون آیا تھا۔ وہ صبح سے بار بار فون کر رہی تھی مگر آفس میں نے اپنے پی کو ہدایت کر رکھی تھی کہ لاہور کی کوئی بھی کال میرے فون سے کنیکٹ نہ کریں۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ کسی کے سامنے مجھے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رکھا۔ اس طرح اسے لے کر کراچی چلے گئے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آئی کہ میں اس کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس میں شرمندگی والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں آیا ہوں۔ ویسے بھی ولیمے کی کوئی دعوت میں نے ارینج نہیں کی تھی۔ اور جہاں تک مہرین کی امی کی بات ہے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ اپنی بیٹی کو بھول جائیں۔ اب مہرین کبھی ان سے نہیں ملے گی۔ آپ نے جب کراچی آنا ہو مجھے فون کر دیں، میں ٹکٹ کا بندوبست کر دوں گا۔ ویسے پرسوں کی فلائٹ کا ٹکٹ ملازم کو دے کر آیا تھا، وہ اس نے آپ کو دے دی ہوگی۔ باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ مہرین بھی یہاں بہت خوش ہے اور میں بھی۔ خدا حافظ۔ میں نے فون بند کر دیا اور پھر ریسیور اٹھا کر نیچے رکھ دیا۔ اس گھر میں ملازم ہیں اور رہیں گے مگر ان میں سے کوئی بھی ملازم تمہارے لیے نہیں ہے۔ تم کبھی ان سے اپنا کوئی کام نہیں کراؤ گی۔ تم اپنا ہر کام خود کرو گی، اپنے لیے کھانا الگ بناؤ گی، تمہارے استعمال کے برتن بھی الگ ہوں گے۔ تم میری کسی چیز کو میری اجازت کے بغیر کبھی ہاتھ نہیں لگاؤ گی، چاہے وہ کانچ پر پڑا ہوا کرسٹل باؤل ہی کیوں نہ ہو۔ میں کبھی بھی تمہیں کوئی روپے نہیں دوں گا۔ زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمہیں مل جائیں گے۔ باقی چیزیں بہت غیر اہم ہیں۔ تم کبھی کوئی فون ریسیو نہیں کرو گی، چاہے گھر میں کوئی بھی نہ ہو، تب بھی تم فون کے پاس نہیں جاؤ گی۔ اس نے سر جھکائے میری ہدایت سنی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ حسب توقع امی اگلے دن ہی چلی آئی تھیں۔ انہوں نے مجھے بے حد ڈانٹا تھا۔ میں نے بڑے پرسکون انداز میں ان کی جھاڑ سنی تھی اور مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں اب بھی اپنی بات پر قائم تھا کہ میں اب مہرین کو کسی سے ملنے نہیں دوں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میں نے انہیں مہرین پر عائد کی جانے والی پابندیوں کے بارے میں بتا دیا۔ کچھ دیر تک وہ گھنگ بیٹھی رہی۔ تم یہ سب کرنے کے لیے اسے شادی کرنا چاہتے تھے؟ ہاں، یہی سب کرنے کے لیے میں اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے ہی اسے شادی پر تیار کیا تھا۔ نہ میں اسے اصرار کرتی، نہ وہ اس سے جہنم میں آتی۔ آپ اس پچھتاوے سے باہر نکل آئیں۔ وہ آپ کی بات نہ مانتی تب بھی مجھے شادی اسی سے ہی کرنا تھی، چاہے زبردستی سے ہی، اور مجھے اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرنا پڑتا میں کرتا، چاہے مجھے اسے کڈنیپ ہی کیوں نہ کروانا پڑتا، کیونکہ اسے آنا اسی گھر میں تھا۔ سو آپ کے اصرار سے جہنم میں آنے پر مجبور نہیں کیا۔ اس کا کردار اسے یہاں لایا ہے اور اسے یہی آنا تھا۔ اسود، تم یہ سب مت کرو۔ تمہیں کیا پتا غلطی کس کی تھی کس کی نہیں۔ تم باز آ جاؤ۔ سزا اور جزا تمہارے ہاتھ میں نہیں، صرف ایک ہی برتر ذات کے ہاتھ میں ہے۔ تم انسان ہو، اپنے حدود کو جان لو، اس کی طاقت، اس کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرو۔ مجھے سب پتا ہے۔ مجھے نصیحت نہ کریں۔ کون سچا ہے کون جھوٹا، کسے سزا ملنی چاہیے کسے انعام، اس کا فیصلہ یہی ہو جانا چاہیے۔ ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور سر کا بدلہ سر، یہ بھی ہمارا مذہب ہی ہمیں سکھاتا ہے۔ میں تو پھر اس کی جان نہیں لے رہا، مگر معاف کر دینے والا عظیم ہوتا ہے اور معاف کر دینا سب سے افضل عمل ہے۔ مجھے عظیم بننا ہے، نہ کوئی افضل عمل کرنا ہے۔ جو عظیم ہوتے ہیں اور افضل عمل کرتے ہیں ان کا حال مشعل جیسا ہوتا ہے، کم سے کم رسوائی اور زیادہ سے زیادہ موت۔ ان دونوں چیزوں میں سے ان کا مقدر ضرور بنتی ہے۔ صاحب، مجھے بیکار نصیحتیں نہ کریں۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد امی نے مجھے کہا تھا، تم یہ سب کرنے کی بجائے اسے طلاق دے دو۔ میں ان کی بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ طلاق بھی دوں گا، یہ کام بھی کروں گا، مگر ابھی نہیں، 20 سال بعد، جب کوئی اس پر دوسری نگاہ نہیں ڈالے گا، جب وہ دوبارہ اپنا گھر آباد کرنے کے قابل نہیں ہوگی، تب میں اسے خالی ہاتھ دھکے دیکھ کر اپنے گھر سے نکال دوں گا اور اسے کہوں گا کہ جاؤ اب دوبارہ سے اپنے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کرو، ڈھونڈو اب دنیا میں تمہارے لیے کیا ہے۔ اگر کچھ نہیں ملتا تو پھر تم بھی مشل کی طرح مر جاؤ۔ اسود، میں اسے تم سے خلا دلوا دوں گی، میں اسے تمہارے ساتھ نہیں رہنے دوں گی۔ امی، کیا وہ مجھ سے خلا لے سکتی ہے؟ کیا اس قابل ہے وہ؟ لے جائے گا کبھی عدالت میں اسے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، پھر دیکھیے گا کتنے سال عدالتوں کے چکر کاٹتی ہے، اور میں جو اس پر ایسے الزام لگاؤں گا کہ دنیا تو کیا وہ خود اپنا چہرہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ میں عدالت میں ایک چھوڑ ایسے گواہ پیش کر دوں گا جو اس سے اپنے تعلقات کا دعویٰ کریں گے، وہ بھی تمام ثبوتوں کے ساتھ۔ پھر آپ کیا کریں گی اور وہ کیا کرے گی؟ اور میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ ان سب باتوں کے باوجود ایک اچھے شوہر کی طرح میں اس بدکردار بیوی کو اپنے گھر میں بات کرنا چاہتا ہوں، تب میری عظمت کے گن گاتے ہوئے اسے واپس میرے ہی گھر بھیج دیں گے۔ اور بالفرض اگر وہ خلا لینے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو بھی تیزاب کی ایک بوتل اسے اس قابل نہیں چھوڑے گی کہ وہ دوبارہ کبھی اپنے گھر بسانے کا سوچے۔ پھر آپ بھی اس کی مدد نہیں کر پائیں گی۔ تو امی مان لیں کہ وہ سب سے زیادہ محفوظ اور خوش یہی رہے گی، اس چار دیواری کے اندر، اور اسے یہی رہنا چاہے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، چاہے وہ ایسا چاہے یا نہ چاہے۔ امی خوف کے عالم میں مجھے دیکھتی رہیں۔ تم ایسے نہیں تھے اسود،
تم کبھی بھی ایسے نہیں تھی۔ ہاں ایسا نہیں تھا میں، مگر اب ہو گیا ہوں۔ پھر سب کچھ ویسا ہی ہونے لگا جیسا میں چاہتا تھا۔ وہ بالکل میری ہدایت کے مطابق چلتی تھی۔ اسے ہر حال میں صبح 4 بجے اٹھ جانا ہوتا تھا اور رات کو وہ 12 بجے سے پہلے نہیں سو سکتی تھی، چاہے وہ اپنا سب کام نپٹا چکی ہوتی تب بھی۔ یہ میری ہدایات تھی۔ وہ صرف گھر کے اندر پھر سکتی تھی، چھت پر، لان میں یا پورچ میں نکلنے کی اجازت اسے نہیں تھی۔ وہ صرف صبح یا رات کے وقت کھانا کھا سکتی تھی، اور وہ بھی صرف دال یا سبزی، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ امی اسے دیکھ کر بعض دفعہ رونے لگتی تھی اور مجھے بد دعائیں دینا شروع ہو جاتی۔ یہ خود کو کوسنے لگتی تھی کہ مگر مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو زندہ تھی اور مشل وہ تو مر گئی تھی۔ پھر بھی انہیں مہرین کا زیادہ خیال تھا، مشل کا نہیں۔ دن گزرنے لگے تھے، امی بھی آہستہ آہستہ نارمل ہوتی چلی گئی تھی، یا کم از کم مجھے نارمل لگنے لگی تھی۔ مہرین نے بھی شاید اپنی سزا کو قبول کر لیا تھا۔ وہ کسی شکوے یا شکایت کے بغیر میری ہر ہدایت پر عمل کرتی۔ اسے اور کرنا بھی کیا تھا؟ بعض دفعہ میرا دل چاہتا وہ روئے، گر گرائے، مجھ سے فریاد کرے، مجھ سے معافی کی بھیک مانگے، اور میں اس کی بے بسی پر کہہ لگاؤں، اور پھر ایسا موقع مجھے مل ہی گیا تھا۔